اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت اسلامی میں قیام اور بغاوت. اچھا یہ ختم ہو چکا ہے. ہاں ہم لوگ پڑھ رہے تھے زندگی امام حسین علیہ السلام کی، جسے ہم نے کر لیا تھا مکمل. اب جو زندگی نامہ ہے وہ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام. علی نام ہے کس کا؟ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا، کہ جو ابن حسین سے مراد امام حسین کے بیٹے. اب تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف کو کبھی اور ذکر کریں گے، کہ جو کربلا میں جو علی اکبر ہیں، علی تو امام علی نے خاص بات دیکھیں معاویہ کے دربار میں، ارے ابن زیاد کے دربار میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ کہا علی. کہا علی کیا کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ کہا وہ بھی علی تھے اور بھی علی، میرا بھائی بھی علی. کہا میرے بابا نے سب کے نام کیا رکھے؟ اپنے باپ کے نام پہ علی رکھا، اور بیٹیوں میں سب کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ صرف کہ اپنے باپ کو اور اپنے ماں کا نام رکھا. کہا ہمارے والد کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت، اگر ان کے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو کیا رکھتے؟ علی رکھتے. کہا اگر تیرے باپ تجھے بھی تیرے باپ سے محبت ہے تو تو بھی ان کے نام کیا رکھ لے؟ اسی کے نام پہ رکھ لے. نہیں سمجھ میں؟ تو حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام ابن الحسین علیہ جو السلام صبر اور حکمت سے کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کا، جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کل ایک بیان کی تھی حدیث، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، کہ امام حسین کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، الا ثلاثہ سوائے 3 لوگوں کے. ایک روایت کہتی ہے کہ ما بمکہ والمدینہ الا 12 رجلا یحبونی، امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے، ما بمکہ والمدینہ الا 12 رجلا یحبونی، کہنا مکے اور مدینے میں 12 آدمیوں کے علاوہ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. سوچئے کہ ایسی صورت میں امام نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری. اور مولانا صاحب جو ہم لوگ سلام 4 سلام پڑھتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، تو یہ علی ابن الحسین مطلب علی اکبر ہیں یا چوتھے امام ہیں یا علی اصغر ہیں؟ وہ جناب علی سب اکبر ہوں گے نا. وہ جناب علی اکبر ہیں، چونکہ شہداء کی علی بات ہو رہی اکبر، نا. ہاں اس جی. کے بعد وہاں پہ جناب علی اکبر ہیں. پھر السلام علی اولاد الحسین وعلی الحسین ابن الحسین و اولاد الحسین میں سب ہیں. سب. یعنی وہاں اچھا. جناب علی اکبر کی فضیلت میں بتایا جاتا ہے، یہ جناب علی اکبر کی فضیلت میں نقطہ پیش کیا جاتا ہے جو بتا رہا ہوں، یا سننا اس چیز کو کہ جناب تو علی اکبر میں کی نے کیا شخصیت سمجھی وہ کہ ہے. ہاں بولیے اسی بولیے. فکرے کو 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے نا زیارت عاشورہ میں. ہاں ہاں تو ہاں ہاں. تو میں سمجھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ علی اکبر علیہ السلام، ایک بار چوتھا امام علیہ السلام، اور ایک مرتبہ علی اصغر علیہ السلام، اس طرح. چونکہ یعنی کربلا کے شہیدوں میں ہمارے چوتھے امام نہیں ہیں. ہاں السلام علی جی. الحسین ہم نے کہا امام حسین پہ، السلام علی علی ابن الحسین جناب علی اکبر پہ، السلام علی اولاد الحسین. صحیح ہے. علی اکبر جتنی اولاد ہیں سارے کے سارے آ گئے. ہاں. السلام علی اصحاب الحسین، اصحاب میں بھی شامل ہو گئے. تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ پہ سلام ہو رہا ہے. کس پہ؟ جناب جی علی اکبر. علی اکبر علیہ السلام پہ. اچھا آپ کے جی، مختصر شکریہ. حالات زندگی دیکھیے، آپ کے مختصر حالات زندگی کس کی بات ہو رہی ہے ہماری؟ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. آپ کے شیعوں کے تیسرے امام حسین ابن علی کے بیٹے. آپ کی ماں کا نام شہر بانو. 1 نمبر کے حاشیے پہ چلیے. اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی جن کی کتاب ہے.
تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری جلد 1 صفحہ اتنا، الارشاد جو شیخ مفید کی کتاب ہے صفحہ اتنا۔ تاریخ کی کتابوں میں چوتھے امام کی ماں کے نام کے متعلق شدید اختلاف ہے۔ شہر بانوں کے علاوہ 12 دوسرے نام مثلا جہاں شاہ، شہر ناز، جہان بانو، فولا، سلافہ وغیرہ ذکر ہوئے ہیں۔ مزید اطلاع کے لیے رجوع کریں کتاب زندگانی علی بن الحسین ڈاکٹر سید جعفر شہیدی کی، صفحہ 27 سے 29 تک۔ ری واسطہ ڈاکٹر حسین کریمان جلد 2، جناب ڈاکٹر کریمان نے مقبرہ بی بی شہربانوں کے متعلق بحث کرتے ہوئے جو عام لوگوں کے گمان کے مطابق امام حسین کی زوجہ جناب شہربانو کی قبر ہے، اس نظریے کی تردید کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے نام کے متعلق مختلف اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ جناب شہربانو کی قبر مولانا ایران میں موجود ہے۔ تہران میں لوگ جاتے ہیں تو تہران کے قریب ہی ایک پہاڑی کے اوپر جناب شہربانو کی قبر موجود ہے، وہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں۔ صحیح ہے۔ آپ کے سب سے زیادہ مشہور القاب زین العابدین اور سجاد ہیں۔ یہاں نہیں لت دی ہے لیکن زین العابدین کی لت وہاں دی ہے مولانا 14 ستارے میں اگر آپ جائیں گے کہ زین العابدین آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایک دن جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، وہ اژدہا شیطان جو ہے اژدہے کی شکل میں آ کے آپ کے پیر کو انگوٹھے کو چبانے لگا، لیکن آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے ایک تماچا مارا اور لاہور پڑا اور شیطان وہاں سے کیا ہوا؟ بھاگا۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد آسمان سے ندا آئی انت زین العابدین۔ دوسرا سجاد کے بارے میں لقب ملتا ہے کہ سجاد اس لیے کہ آپ کوئی کسی کے درمیان فیصلہ کراتے تھے، کوئی نعمت آپ کو ملتی تھی، کوئی بھی کام ہوتا تھا، اس وقت کیا کرتے تھے؟ سجدے شکر بجا لاتے تھے۔ صحیح نا؟ جب سجدے کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے، ہر موقع پہ سجدہ کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب کیا بڑا؟ سجاد۔ اور ایک لقب یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، ذو الصفنات، یاد ہے تمہیں؟ کبھی پڑھا نہیں؟ کبھی 14 ستارے میں ذو الصفنات، ذو الصفنات اس لیے کہا جاتا تھا چونکہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے گٹے ہو جایا کرتے تھے، ان گٹوں کو تراشا جاتا تھا۔ صحیح ہے، جو ایک گٹے میں بھرا جاتا تھا۔ صحیح ہے، اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذو الصفنات۔ صفنات ہے نا؟ ہاں، صفنات انہیں گٹوں کو کہا جاتا ہے۔ عابد بیمار تو یہ تو ہمارا ہے، امام کا لقب نہیں ہے۔ ہاں، یعنی ہم لوگ عابد بیمار کربلا جب کہتے ہیں تو اس پہ بہت اچھا مضمون لکھا ہے محسن تقوی صاحب کا، بہت اچھا مضمون، بہترین مضمون۔ نہیں کہا کہ کسی اور کا مجھے یاد نہیں، لیکن شاید انہیں کا پوری جب 100 سال ہوئے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کو، کون سا چل رہا ہے؟ 1446۔ امام کی ولادت معلوم ہے کب؟ سن 38 ہجری میں، سن 38 میں۔ تو جب 1438 آیا تھا، کب؟ 1438، تو امام کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 100 سال، ارے 1400 سال۔ 38 سے 1438، تو اس وقت مختلف جگہوں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا 100 سالہ جشن، 1400 سالہ جشن منایا گیا تھا۔ صحیح ہے، یہاں کانودر میں بھی منایا گیا تھا، باغ زہرا نہیں بنا تھا، پورا ٹینٹ لگا تھا، کئی دنوں تک کئی لاکھ روپے ٹینٹ پہ خرچ ہوئے تھے، 25 شادیاں ہوئی تھیں اس میں، 3-4 دن پروگرام چلا تھا۔ موسوی صاحب اور پتہ نہ ہندو اسکالر، سنی اسکالر، شیعہ اسکالر سارے آئے تھے، قلب صادق صاحب آئے تھے اس میں، قلب صادق صاحب، قلب رشید صاحب اور موسوی صاحب، صحیح ہے نا، وہ سارے لوگ آئے تھے، اور ایک بڑا پروگرام تھا، ہندوؤں میں سے کتنے اسکالر آئے تھے، کئی دن کا پروگرام ہوا تھا 1438 میں۔ اسی وقت ایک امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پہ ایک سجاد نام کی میگزین نکلی تھی، اس میں امام کے متعلق بہت سارے مقالے اس میں موجود تھے۔ کس کے متعلق؟ ہمارے چوتھے امام کے متعلق۔ اس میں ایک بہت اچھا مضمون تھا جس سے میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں کافی، بہت مفید رسالہ ہے، وہ ہے میرے پاس کہیں پہ شاید، یا آفس میں بھی ہو سکتا ہے کہیں، دیکھنا۔ تو وہاں پہ کئی ایسی باتیں جو آپ نے عابد بیمار کہا، کیا امام
आबिदीन अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी बीमार रहे, हमने आबिद बीमार एक लक़ब दे दिया जिससे हमारे जहन में तसव्वुर आता है कि वो पूरी जिंदगी क्या रहे हैं, बीमार रहे, जबकि ऐसा नहीं है। इमाम बस कुछ मखसूस अय्याम में बीमार रहे हैं, उसके बाद आप सेहतमंद थे, आपने सारे काम अंजाम दिए हैं। सही है, लोगों की तबलीग करना, पढ़ाना, लिखाना, दुआओं का बताना, जो काम था वो सब काम किया आपने। जी लेकिन हमारे यहाँ तसव्वुर ऐसा पेश कर दिया जाता है जैसे पूरी जिंदगी क्या रहे वो बीमार। नहीं, ऐसा है कि मौलाना साहब जब कोई बीमार के लिए दुआए शिफा मांगी जाती है तब इमाम को जो है याद किया जाता है ज्यादा, वही है मैं ना? कह रहा हूँ कि इमाम हमारे समाज में या मिंबरों से इमाम की बीमारी का तो हवाला दिया जाता है, हाँ लेकिन जी इमाम के जो ज़ख़ीरे हैं, रिसालतुल हुकूक में जो वालिदैन के हक बयान किए हैं, उसके सानी कोई नहीं, है ना? रिसालतुल हुकूक पूरा इमाम के क्या है, सबके हक, माँ का हक, बाप का हक, इसका हक, उसका हक, पड़ोसी का हक, हाथ का हक, पैर का हक, किसका हक नहीं बयान किया है उसने? मौलाना साहब अगर हो सके तो वो मजमून जो अभी आप बता रहे हैं हाँ एक मरतबा शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं वो पूरी मैगजीन मुझे तलाशना होगा, हम मैं लोग देखूंगा, तो वरना तो जो उसके नुकात हमारे जहन में आते रहेंगे, इंशाअल्लाह हम जब चौथे इमाम की जिंदगी को बयान करेंगे तो उनमें से नुकात बयान करते चले जाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको दस्तयाब हो गया तो शेयर कर दीजिए वो मजमून पूरा। नहीं